یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ ان غریبوں کے حق میں فیصلہ آ گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ہندو مسلمان دونوں تھے جن کے گھروں کو گرایا گیا۔ آسام گورنمنٹ کے اندر یہ سلسلہ اور جگہوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ وہ کسی بھی جگہ پورے گاؤں مسلمانوں کو گرا دیتے ہیں۔ وہی صورت جو آسام کے اندر سالوں سے چل رہی تھی، وہی صورت یو پی اور مدھیہ پردیش اور اب دوسرے صوبوں کے اندر چلنے لگی۔ ابھی قریب میں بہرائچ لکھنؤ کے قریب ہے، وہاں کی صورتحال یہی ہو گئی۔ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میرے 5 بچے ہیں جو ایک گھر میں رہتے ہیں، میری ماں ہے، بوڑھے ماں باپ ہیں، میری بیوی ہے اور بچے ہیں۔ ایک آدمی آ کر کے میرے سارے گھر کو گرا دے میری غلطی کی وجہ سے۔ میں مانتا ہوں میری غلطی ہے۔ یہ بتائیے ان کا کیا قصور تھا؟ یہ کہاں جائیں؟ آپ مجھے لے جائیے، میرے قصور کی بنیاد پر آپ جیل میں بند کر دیجیے۔ جو فیصلہ عدالت کرے گی میں اس فیصلے کو قبول کروں گا۔ ان بیچاروں کا تو ایک کوڑی کا بھی اس کے اندر دخل نہیں ہے، اس کو کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ ایسے بھی واقعات ہیں کہ مکان اپنا نہیں ہے بلکہ کرائے کا مکان ہے، اس کے اندر بیٹھے ہوئے، اس مکان کو گرا دیا۔ اچھا کس کے پاس جائیں، کہیں کیسے کہ بھائی کیا ہو گیا ہمارا؟ بہت اچھا فیصلہ ہے، غریبوں کے لیے بہت بڑا سہارا ہو گیا۔ جب مدھیہ پردیش کے اندر بلڈوزر چلا تھا، ایک اچنبھا معلوم ہوتا تھا اسے کہ ملک کا ماحول ایسا نہیں تھا۔ پھر وہ چیز چلنے لگی تو ہم کورٹ میں چلے گئے۔ سب سے پہلے جمعیت علماء ہی کورٹ میں گئی تھی۔ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہم نے جس چیز کو کورٹ کے اندر پیش کیا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ دائیں بائیں ہر طرف لگتا تھا کہ کہیں ان غریبوں کو پناہ نہیں مل سکے گی، ایسے وقت میں ہم نے جمعیت علماء اپنی بساط کے مطابق جو کچھ کر سکتی تھی بہتر سے بہتر ہم نے وکیلوں کو پکڑا، انہوں نے ہماری مدد کی اور ہم نے کورٹ کے اندر اس کو داخل کر دیا۔ اس کے بعد لوگ آئے، چلتے رہے۔ ہمیں اس بات کی بہت خوشی ہے کہ کورٹ نے اپنے جس نظریے کو پیش کیا تھا فیصلہ دینے سے پہلے، اس نے ہمیں یہ بتایا کہ فیصلہ بہتر ہوگا اور غریبوں کے حق میں ہوگا، لیکن ہم کچھ کہہ نہیں سکتے تھے جب تک فیصلہ نہ آ جائے۔ ہم کیا بتائیں؟ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ ان غریبوں کے حق میں فیصلہ آ گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ہندو مسلمان دونوں تھے جن کے گھروں کو گرایا گیا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ 95% مسلمان ہی تھے جن کے گھروں کو گرایا جا رہا تھا۔ اور اگر یہ سلسلہ سپریم کورٹ کا اس فیصلے کے ساتھ نہ ہوتا تو نہیں کہا جا سکتا کہ کتنے گھروں کو گرایا جا سکتا تھا۔ اچھا آسام گورنمنٹ کے اندر یہ سلسلہ اور جگہوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ وہ کسی بھی جگہ پورے گاؤں مسلمانوں کو گرا دیتے ہیں اور بس ایک بات کہہ دیتے ہیں کہ یہ زمین تمہاری نہیں ہے۔ 100 سال سے 90 سال سے وہاں لوگ رہ رہے ہیں، گورنمنٹ کو معلوم ہے، گورنمنٹ نے بجلی دے رکھی ہے ان لوگوں کو، ان لوگوں کے کیس ہیں ان کے سامنے، وہ دیتے ہیں، چلاتے۔ اس کے باوجود بس ایک بات کہہ دی کہ ہم ان کو اجاڑ دیں گے، اس لیے کہ جنگل کی زمین کے اوپر ہے۔ ان کو موقع ملنا چاہیے۔ یہ بات بہت مضبوط ہے کہ بھئی تم 15 دن کا موقع دو، اس کے اندر وہ کورٹ جائیں گے۔ یہ 15 دن ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو 15 مہینے تک کھینچ دیں، اور ہو سکتا ہے کہ 15 دن کے بعد گورنمنٹ کا فیصلہ ان کے حق میں آ جائے، لیکن یہ کسی کو موقع ہی نہیں دیتے ہیں۔ وہی صورت جو آسام کے اندر سالوں سے چل رہی تھی، وہی صورت یو پی اور مدھیہ پردیش اور اب دوسرے صوبوں کے اندر چلنے لگی۔ ابھی قریب میں بہرائچ لکھنؤ کے قریب ہے، وہاں کی صورتحال یہی ہو گئی۔ غریب آدمی جس کے پاس کوئی راستہ رہتا ہے تب تک وہ لڑتا ہے، جب راستہ نہیں رہتا ہے تب وہ جاتا ہے کورٹ کے اندر۔
ہم نے یہ دیکھا کہ ہائی کورٹ کے اندر موقع ملتا ہے ہمیں، لیکن چونکہ یہ پورے ملک کا مسئلہ تھا اس لیے ہم ہائی کورٹ کو چھوڑ کر کے سپریم کورٹ کے اندر چلے گئے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جمعیت علماء کے حق میں آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غریبوں کے حق میں آ گیا، جن کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا جانے کا۔